ایک ہفتے میں آپ نے کیا کیا اپنے علاج کے سلسلے میں؟ کیا امپرومنٹ کی، کیا پلاننگ کی، کیا اس پہ عمل کیا، تاکہ یہ آپ کا جو ریویو ہے یہ آپ کے پچھلے سارے گزارے کے ٹائم کا عکس ہوگا۔ اگر آپ نے ان 7 دنوں میں کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ میں اپنا رول ادا نہیں کیا۔ میں بار بار یہ چیز آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی علاج ہو، کسی مرض کا بھی علاج ہو، اس میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ جب تک ٹیم ورک نہیں ہوگا آپ کبھی بھی اپنے مطلوبہ مقاصد نہیں حاصل کر سکتے۔ اور نشہ جب سٹارٹ ہوا تھا، آپ نے نشے کی لائف کو سٹارٹ کیا تھا۔ آپ دیکھیں ایک بہت ہجوم تھا آپ کے ارد گرد۔ ہجوم سے مراد آپ کی فیملی، آپ کا حلقہ احباب، آپ کی ذمہ داریاں، ہر چیز۔ لیکن جیسے جیسے نشہ بڑھتا گیا یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، حلقہ بدل گیا، ذمہ داریوں سے آپ پیچھے جاتے رہے، احساس ختم ہو گیا، اور ایٹ دا اینڈ احساس کا حال یہ ہو گیا کہ آپ کو اپنا بھی احساس ہو گیا۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ زبردستی آپ کو یہاں قید کر کے، زبردستی نمازیں پڑھا کے، یا زبردستی میٹنگ لگوا کے آپ کی ان ساری جو نقصانات ہوئے ہیں نشے میں اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں، تو میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی۔ ہاں مشکل ہے، عادتیں چھوڑنا، نئی عادتیں بنانا مشکل ہے، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ زندگی اپنی داؤ پہ آپ میں ایسے لوگ ہیں شادی شدہ ہیں، بچوں والے، کسی کے بچے ہیں، خود کے بعض کے بچے ہیں، تو آپ کس طرح اس مشکل کو اتنا زیادہ بڑھا سکتے ہو کہ وہ آپ کی لائف، آپ کی فیملی لائف کو ڈومینیٹ کر دیں؟ مشکل ہے، میں یہ بات نہیں کہتا کہ کوئی بھی نشہ چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری کمپیریزن کرو نا جو مشکلیں باقی ہیں، کہ آپ اپنی فیملی سے دور ہیں، اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں، اپنے کاروبار سے دور ہیں۔ جس ایج میں آپ اس وقت یہاں سارے بیٹھے ہیں یہ وہ ایج ہے جس میں انسان آگے سے آگے ترقی کرنے کا سوچتا ہے، اپنا فیوچر پلان کرتا ہے، اور آپ یہاں دن ضائع کرتے ہیں۔ وقت کیا ہے؟ وقت اصل میں زندگی ہے۔ دیکھیں آپ کی زندگی 100 سال میں ہو، لیکن اگر اس میں سے 1 سیکنڈ بھی نکل گیا وہ ٹوٹل میں سے تو کام ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے 7 زندگی کے دن مائنس کر دی ہیں اپنی پوری لائف میں۔ جو اس بیماری کو ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں، ایڈز ہے کیا؟ سادہ الفاظ میں سمجھو، ایڈز وہ بیماری ہے جس میں ریکوری ہے ہی نہیں۔ یہ ہے کیا؟ سادہ سے سمجھیں کہ ہماری جسم میں نا 2 طرح کی فورسز ہوتی ہیں۔ ایک فورس وہ ہوتی ہے جو ہمیں تندرست رکھتی ہے، دوسری فورس وہ ہوتی ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جو ہمیں صحت مند رکھنے والی فورس ہے ہماری باڈی میں، اس نے قبضہ کیا ہوتا ہے ان چوکیوں پہ جو ہمیں بیمار کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں جو وہ فورس جس کو ہماری ہیلتھ والی فورس نے دبایا ہوتا ہے وہ اس کو دبا لیتی ہے، یعنی کہ وہ قابض ہو جاتی ہے جو ہمیں بیمار ہے۔ ہم میڈیسن لیتے ہیں، پھر اس فورس کو پھر طاقتور کرتے ہیں تاکہ وہ بیمار کرنے والی جو ہماری فورس ہے اس پہ قابو آ جائے۔ ایڈز میں کیا ہوتا ہے؟ ایڈز میں وہ جو فورس ہے، ایڈز کوئی بیماری نہیں ہے، ایڈز وہ کنڈیشن ہے جس میں آپ کو صحت مند رکھنے والی فورس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں اب اس طرح سمجھیں کہ یہ ایک نا ہمارا جسم ہے، پورا ہاسپٹل، یہاں بہت ساری سیکیورٹی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے وہ سیکیورٹی ایکٹیویٹ ہوتی ہے، ایکٹیویٹ ہو کے ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ جب بھی باہر سے کوئی خطرہ آتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ اب اگر آہستہ آہستہ
ایسا ہو کیا کہ جو ہماری سیکیورٹی ہے یہ آہستہ آہستہ کام ہونی شروع ہو جائے، اپنی ڈیوٹی چھوڑو، تو کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا چھوٹا سا بچہ بھی آپ پہ قابض ہو جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے جسم میں ہے. ہوتا کیا ہے کہ وجوہات بہت سی ہیں، لیکن جو زیادہ اہم اور کامن چیز ہے وہ ہے آپ کی خون کے ذریعے ٹرانسفر ہوا، جس میں انجیکشن ہے، جو آپ کو انجیکٹ کرتے ہیں، انجیکشن ایک نے لگایا پیشنٹ نے دوسرے نے لگا دیا. وہ کیا ہوتے ہیں کہ جراثیم فلوئڈز کے ٹرانسفر ہوتے ہیں. ٹرانسفر ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی امیونٹی کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، جو آپ کو صحت مند رکھتی ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ فورس اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو نزلہ زکام بھی ہو گیا وہ ٹھیک ہوئے گا، کوئی زخم لگ گیا نا وہ ٹھیک ہوئے گا. جب کوئی ریکوری نہیں ہوگا تو موت تو پکی ہے. ایڈز یہ ہوتی ہے، سمجھ لگی ایڈز کی. اب اس کے دو جو مین سورسز ہیں، دو چینل، پہلا بلڈ ٹرانسفیوژن، دوسرا جو اس مرض میں شکار ہو اس کے ساتھ سیکس. یہ دو مین سورسز ہیں. تو آپ کا تو مین سورس انجیکشن ہی ہے. تو اس کی کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، میڈیسن ہے جو اس کے لوڈ کو کم کر دیتی ہے. لیکن اس کے ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ کوئی ایسی دوائی ہو کہ آپ 100% ریکور اس بیماری سے کرتے ہیں. بیماری سے ریکور تو تب کریں گے نا جب وہ طاقت آپ کو صحت مند رکھنے والی فورس دوبارہ بڑھے گی. ایڈز میں تو وہ فورس ہی ڈیڈ ہو رہی ہے. جب وہ فورس ڈیڈ ہوتی جائے گی آپ کوئی بھی دوائی کھاؤ گے وہ اثر نہیں کرے گی. کوئی بیماری لگ گئی وہ ٹھیک نہیں ہونا. ایون زخم بھی ہو گیا نا، کیونکہ زخم کیسے، اگر آپ کو کوئی زخم آ جاتا ہے، کوئی چوٹ آ جاتی ہے، ہوتا ہے کیا میڈیسن لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ زخم بھرنے کی پاور جو ہے بڑھ جاتی ہے. وہ جو فورس آپ کو ہیلدی رکھتی ہے وہ اس کو زخم کو ٹھیک کر دیتی ہے. لیکن جب وہ فورس ہی نہیں ہوگی تو کیسے ٹھیک ہوگی؟ بالکل بیماری بڑی سادہ سی لگ رہی ہے لیکن اس نے مین بیس ہی ختم کر دینی ہے. جب مین بیس ہی ریکور ہونے کی ختم ہو گئی، صحت مند رہنے والی جو بات ہی نہ رہی، تو پھر تو ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھیک ہی نہیں ہوا. آپ جتنی مرضی میڈیسن، کیونکہ میڈیسن ڈائریکٹ آپ کو صحت مند نہیں کرتی. میڈیسن کیا کرتی ہے؟ میڈیسن مثلا اینٹی بایوٹک ہے. اینٹی بایوٹک کیا کرتی ہے کہ آپ کے جسم کے وہ بیکٹیریا جو آپ کو صحت مند رکھتے ہیں اور وہ بیکٹیریا جو آپ کو بیمار کرتے ہیں، اینٹی بایوٹک کیا کرتی ہے؟ ان بیکٹیریا کو ہیلدی کر دیتی ہے جو آپ کو بیمار کرتے ہیں اور آپ کو ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈائریکٹ نہیں آپ کو نا دوائی ٹھیک کرتی. میڈیسن جتنی بھی آپ کھاتے ہو یہ اس فورسز کو بڑھاتی ہے اور HIV میں وہ فورسز ہی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے جو وہ میڈیسن لے کے آپ کو صحت مند کرتی ہے. سمجھ لگی؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے علاج کا کہ آپ کی سوچ چینج ہو، آپ کا سوچ بدلے اپنی طرف، اپنی بیماری کی طرف، اپنے حالات کی طرف. اور جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلے گی اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ آپ نشہ چھوڑ سکیں. اور سوچ کس طرح بدلنی ہے؟ اس کا واحد ذریعہ یہی طریقہ ہے. دنیا میں کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے جو آپ کی عادات کو بدل دے. واحد حل ہے کہ آپ خود سوچیں، اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں. طریقے میں بتاتا جاؤں گا، عمل آپ کرتے جائیں. ایک وقت آئے گا یہ ادارے آپ کی قسمت سے نکل جائیں. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ کچھ ایسا معجزہ ہو جائے گا کہ ہم کچھ چاہیں گے بھی نہیں اور ہم اس عذاب سے نکل جائیں گے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کو اپنے لیے سب سے پہلے خود کچھ کرنا پڑتا ہے. اور بڑا کائنات کا سادہ سا اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب میں نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نام حالت خود اپنی بدلنے کا. تو جب تک آپ خود نہیں بدلنا چاہیں گے اس وقت تک کوئی نہیں آپ کو بدل سکتا. جتنے کسی کو بدلنے کے طریقے ہو سکتے ہیں دنیا میں وہ سارے کے سارے آپ فیس کر بیٹھے. دیکھو جب انسان اپنے آپ کو چینج کرتا ہے اس میں فیملی کا رول آتا ہے.
بیوی بچوں کا رول آتا ہے، فیملی سے مراد بہن بھائی، پھر اپنے بیوی بچوں کا رول آتا ہے، معاشرے کا خوف آتا ہے، اپنے فیوچر کا بنانے کا پلان آتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں آ چکی ہیں، لیکن کسی نے آپ کو نہیں بدلا. نہ بچوں کے بلکنے نے آپ کو رول بدلا، نہ ماں باپ کے واسطوں نے آپ کو بدلا، نہ زمانے کی دھتکار نے آپ کو بدلا، نہ ایک آزاد زندگی گزارتے ہوئے یہاں قید ہو گئے. مجھ سے پیار یہ ہے کہ آپ باہر اپنے ان سے پیار کرو جو آپ سے کرتے ہیں. میرا پیار صرف اتنا سا ہے کہ آپ ٹھیک ہو کے ان کے لیے راحت بنو جو آپ سے توقعات رکھ کے بیٹھے. اس میں سب سے اہم چیز جو آج کا مین ٹاپک بھی تھا وہ تھا ریشنل تھنکنگ، کہ صحیح طریقے سے سوچنا شروع کرو. آپ صحیح طریقے سے سوچنا شروع کریں گے، آپ کی سوچ چینج ہونا شروع ہو جائے گی، چینج شروع ہوگی. کیونکہ جو بھی رویے ہوتے ہیں نا، رویوں سے پہلے سوچ آتی ہے، سوچ آتی ہے پھر رویہ بنتا ہے. آپ سب سے پہلے سوچ تو دیکھو، جو آپ سوچ رہے ہو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کے مطابق بہت سی سوچیں ہیں نا، وہ سوچو. جب وہ سوچنا شروع کرو گے آپ کے رویہ آٹومیٹک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن جب آپ نے اپنی سوچ کو نہیں بدلنا تو کس طرح نشہ چھوٹے گا؟ سب سے پہلی سوچ آپ کی اسی قید پہ آ جاتی ہے جس سے آپ قید کہتے ہیں. میں اسے ڈرگ فری انوائرمنٹ کہتا ہوں، آپ اسے قید کہتے ہو. جب آپ نے قید کا لفظ استعمال کرنا ہے اس کے پیچھے لمبی ہسٹری آ جاتی ہے، کوئی سزا، کوئی جرم، سختیاں. اب دوسری صورت میں آ جاتی ہے ڈرگ فری انوائرمنٹ. جب آپ یہ سوچتے ہو کہ یار شکریہ اس تالے کا جس نے مجھے اس زہر سے بچایا ہوا ہے، شکریہ اس تالے کا جس نے مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دیا، شکریہ اس تالے کا کہ میں عزت کے ساتھ بیٹھا ہوں. سوچ چینج ہوگی. اب حالات ایک ہی ہیں، ماحول ایک ہی ہے، صرف آپ کی ایک سوچ نے آپ کے اندر کی ساری کنڈیشن کو چینج کر دیا. جب میں اکثر آپ سے نہیں کہتا کہ یار آپ بھاگنے کا سوچتے ہو، وہ بھاگتے تو جیل سے ہوتے ہیں، قید سے ہوتے ہیں، راج سے بھاگتے ہیں. آپ بھاگ کے جاتے کہاں؟ گھر جاتے ہیں. اور یہ کیوں نہیں سوچتے؟ داخل تو آپ کو گھر والوں نے کروایا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو یہ ریلائز کروایا ہوا ہے کہ ہم جیل میں ہیں، ہم قید میں ہیں. پھر ہی بھاگنے کا پلان آتا ہے. جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں یہاں علاج کے لیے آیا ہوں، باہر میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتا، میں اپنے آپ کو نشے سے دور کر پاتا، میرے لیے پاسبل نہیں تھا، اس لیے یہاں یہ تالا لگایا گیا ہے تاکہ جب میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں تو نشہ مجھ تک نہ پہنچ سکے. 2 سورس ہوتے ہیں بات بتاتے ہو، یا تو آپ نشہ لینے جاتے ہو یا نشہ آپ تک پہنچتا ہے. کہ میں گھر میں بیٹھا تھا، میرے دوست آ گئے، میں ریلیکس ہو گیا، سلپ ہو گیا. تو اس تالے نے آپ ان کو آپ سے بچایا ہوا ہے جو نشہ آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آپ کو بچایا ہوا ہے آپ سے کہ آپ نشے تک نہ پہنچیں. جس سے آپ سب سے زیادہ نفرت اس تالے سے کر رہے ہیں، اگر آپ سوچ بدلو تو آپ کو اس سے پیار ہو جائے گا. ذرا چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول کے ذرا ان ماں باپ کی طرف یہ سوچو جنہوں نے آپ کو داخل کروایا. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھ پہ ظلم ہو گیا، مجھے قید کروا دیا، مجھے اٹھوا دیا، ساتھ ہی وہ ماں باپ برے لگنے لگے، ساتھ ہی وہ بہن بھائی برے لگنے لگے. لیکن اگر آپ یہ سوچو کہ یار ہم نے آپ کے ساتھ کیا غلط کیا کہ روڑی پہ بیٹھے ہونا تھا، زہر نکل رہے ہوتا تھا، انہوں نے آپ کو سیف جگہ پہنچا. جب یہ سوچو گے آٹومیٹک ان کے لیے آپ کے دل میں پیار آئے، رسپیکٹ آئے. جب وہ آپ سے ملیں گے آپ اس کا اظہار کرو گے. میں جب آپ کی نا اپنی فیملی بڑی، میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ آپ مانو گے نہیں،
کہ وہ آپ کو یہاں رکھنا نہیں چاہتے, وہ آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں, لیکن جب وہ آپ کی کنڈیشن دیکھتے ہیں, آپ کا ریکارڈ دیکھتے ہیں, وہ مجبور ہو جاتے ہیں. میں آپ سے اکثر کہتا ہوں جب وہ آئیں کوئی بات نہ کرو, آئیں بہت اچھے طریقے سے ملیں, بلکہ ملنے سے پہلے نہاؤ, فریش ہو, کپڑے چینج کرو, جا کے ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملو, ان کا شکریہ ادا کرو کہ وہ آپ کو زندگی کی طرف واپس لے کے آ رہے ہیں. 2-3 دفعہ اس طرح کر لو, وہ آپ کو ایک دن نہیں یہاں رہنے دیں گے. ہوتا کیا ہے کہ فیملی یہ سوچ کے آتی ہے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ میں بچہ دیا ہے, یہ امپروو ہوگا, وہ شاپر بھر کے لے کے آتے ہیں آپ کے لیے, آپ کا وہ ایک مخصوص پیٹرن ہے, آتے سارے اسلام دعا, پھر ایک سوال مجھے لے جائیں. اب ان کا جواب آنا ہے, ساتھ ہی آپ کا رویہ بدل جانا ہے. جب آپ کا رویہ بدلنا ہے تو یہ وہی رویہ تھا جب وہ گھر میں آپ کو کہتے تھے کہ یار یہ کام چھوڑ دو, جلدی گھر آ جایا کرو, ان دوستوں میں نہ بیٹھو, کام کرو, اپنی زندگی بناؤ, اپنے بیوی بچوں کا سوچو, اپنے ماں باپ کا سوچو, اپنے مستقبل کا سوچو. اس وقت آپ کا یہی رویہ ہوتا تھا جو اس وقت آپ کا میٹنگ میں ہوتا ہے. وہ پھر مایوس ہو کے میرے پاس آ کے یہ نہیں ٹھیک ہے. اب میں رویوں کو کیسے کروں؟ رویوں کا کوئی آپریشن نہیں ہوتا, رویوں کی کوئی انجیکشن نہیں ہوتے, رویوں کی کوئی گولیاں کیپسول نہیں ہوتے. رویے بدلیں آپ کی سوچ سے. اب آپ اپنے آپ کو کس طرح بدلتے ہوئے, ہر ایک کوئی فارمولا نہیں ہے. میں کوئی ایسا فارمولا نہیں بتا سکتا کہ آپ سب اس انداز سے سوچنا شروع کر دو. ہر بندے کی سوچنے کی وجہ الگ ہے, سوچنے کا طریقہ الگ ہے. اب ایک شخص ہے بیوی بچوں والا, اس کے لیے سوچنے کی جو وجہ اس کے بچے, کہ کل جب وہ بچے معاشرے میں آئیں بچے نہ کہلائیں, ان کو لوگ نفرت سے نہ دیکھیں. اگر بہن بھائیوں والے ہیں تو دیکھو وہی بہن بھائی جو آپ کو اپنا بازو سمجھتے تھے, آج وہ دعا کریں یا اللہ یہ نہ ہی ہوتا پہنچا. کیونکہ اگر بھائی عزت کا سبب بنے تو وہ شان ہوتی ہے, لیکن وہی بھائی اگر ذلت کا سبب بنے وہ عذاب بنے. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں یہ چیزیں کہ ذرا سوچو اس ماں باپ کی طرف. جب آپ پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں میں کرتا ہوں, جب کس کے گھر بچہ پیدا ہوتی نا امید, سب سے پہلے وہ خواہش کرتا ہے لڑکی ہو کہ لڑکا ہو, لڑکا ہو. پھر کیوں ہو, کیا میرا بازو بنے گا. پھر ہر رات آپ کے ماں باپ یہ سوچ کے جاگتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ تکلیفیں برداشت کر لو, جب جوان ہوگا نا ہمارے سارے دکھ دھوئے جائیں, ہمیں یہ ڈر دے دے گا. جب ہم اس قابل نہیں ہوں گے چل پائیں کھا پائیں, یہ ہمارا سہارا بنے گا. پھر آپ کے ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی امیدیں پکی ہوتی جاتی. آپ کی ہر مشکل وہ یہ سوچ کے برداشت کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, چند دن کی بات, چند سالوں کی بات, میرا پتر جوان ہو جائے گا تو ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. مجھے بتاؤ کہ اسی بچے کو جب یہاں داخل کروانے پڑے گا تو کیا وہ ان کا اندر کہا, کیا وہ زندہ ہوں گے؟ آپ چند دن کسی کے ساتھ اچھائی کرو اور وہ آپ کے ساتھ غلط کر دے, دل دکھتا ہے. وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 2 سال گود میں رکھا, خود رات دن جاگ کے آپ کو پالا, اور پھر یہ امید کر لے کہ یار کسی روڑی پہ مرا ملے. کیا یہ سوچنے کی باتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ سوچ, اس سوچ کا درد کیا اس درد سے زیادہ ہے جو آپ کو نشہ نہ ملنے سے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا.